اور اس پر مستضاف
جمعہ کا دن، دو چیزیں جمع ہو گئی۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آمد سے پہلے ایک مکمل نظام بناتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نکاح میں ایک ناشکر گزار عورت کو پسند نہیں فرمایا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اسی نسل سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا۔ یہ بات بھی آئی تھی کہ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے اور آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی ولادت سے پہلے کچھ لوگوں نے، قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں نے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا تھا، اور وہ ایک لمبا زمانہ گزر گیا، زمزم کا کنواں لوگ بھول گئے تھے، کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ جو کعبۃ اللہ ہے اس کے پاس میں ایک زمزم کا کنواں بھی ہے۔ حضرت عبد المطلب کے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء فرمائی اور ان کو ہدایت کی اور اس جگہ کی نشاندہی کی کہ فلاں جگہ پر زمزم کا کنواں ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حدقین مبارکین سے جاری ہوا تھا، آپ اس کو دوبارہ شروع فرمائیے، اس کی تجدید کیجیے۔ ایک لمبا عرصہ گزرا تھا، قبیلہ بنو جرہم کے لوگ یہ حضرت اسماعیل کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، یہ انہی کا قبیلہ ہے۔ تو حضرت اسماعیل کے بعد کچھ لوگ وہ تھے جو شریر قسم کے لوگ تھے، تو انہوں نے اس زمزم کے کنویں کو بند کر دیا تھا آپسی کچھ جھگڑوں کی وجہ سے۔ تو حضرت عبد المطلب کو خواب میں اس جگہ کی نشاندہی بھی کی گئی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے ایک بیٹے جو ان کے بڑے بیٹے تھے حارث، ان کو لے کر کے اس جگہ کو کھودنا شروع کیا۔ آپ کھودتے رہے اور مکہ کے جو کافر تھے، جو دوسرے لوگ تھے، وہ آپ سے دشمنیاں کرنے لگے کہ یہ کوئی نیا کام کرنے جا رہے ہیں، ان کو وہ بات پسند نہیں آئی۔ حضرت عبد المطلب اپنے ایک بیٹے کو لے کر، اس وقت ان کے ایک ہی بیٹے ہوئے تھے، ڈٹے رہے اور اس کام کو کر گزرا۔ اس درمیان میں انہوں نے منت مانی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر میرے 11 بیٹے ہوتے تو میں تیرے راستے میں قربان کر دیتا، اور آج اس زمزم کے کنویں کو کھودنے میں سب کو لگا دیتا۔ ایک بیٹے کو تیرے راستے میں قربان کر دیتا۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان کو 11 بیٹے عطا فرمائے، جن میں سے میرے اور آپ کے آقا جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بھی ہیں۔ میں آگے بات کرنے سے پہلے یہاں پر تھوڑا رک کے ایک بات کہنا چاہوں گا۔
وسلم کے چچا اور بھی لوگ تھے جن کی تاریخ میں مختلف نام ہیں. کسی کا نام عبد شمس ہے، کسی کا نام عبد مناف ہے، کسی کا نام ابو جہل ہے، کسی کا نام ابو لہب ہے، کسی کا کچھ اور نام ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا اور تایا ہوتے تھے ان کے مختلف نام ہیں. عبد شمس کے معنی سورج کا بندہ. رب تعالیٰ شانہ نے ایک نظام بنایا کہ جس نبی نے دنیا میں آنا ہے وہ نبی دنیا والوں کو بتائے گا کہ غیر اللہ کی عبادت اس دنیا میں نہیں کی جائے گی. اس روئے زمین پر اگر عبادت ہوگی تو ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اور جو اللہ کے علاوہ کو پوجیں گے وہ ظالم ہوں گے، جابر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ان کو کڑی سزا دے گا. تو اللہ نے ایک نظام بنایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولدیت کے لیے انتخاب عبد مناف کا نہیں ہوا، انتخاب عبد شمس کا نہیں ہوا، انتخاب ابو جہل کا نہیں ہوا، انتخاب ابو لہب کا نہیں ہوا. میں اور آپ دنیا والے جو ظالم، جو جابر، جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہیں، جو ایک اللہ کو نہیں مانتے، وہ یہ اعتراض اٹھا سکتے تھے کہ دیکھو میرے آقا کے والد کا نام عبد شمس ہے، سورج کا بندہ، وہ سورج کو پوجنے والے تھے. میرے آقا کے والد کا نام عبد مناف ہے، میرے آقا کے والد کا نام ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عبد القمر ہے، افرا جو بھی نام ہو سکتے تھے. اگر آقا کے والد کا نام اس طرح غلط ہوتا تو دنیا والے، دنیا کے ظالم و جابر آئے دن آقا کے والد کے نام پر اعتراض کر سکتے تھے، سوال اٹھا سکتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سلسلہ ہی ختم کروا دیا اور آقا کی ولدیت کے لیے، آقا کے والد کے نام کے لیے ایسا نام کا انتخاب فرمایا کہ جس آدمی کا نام اللہ کا بندہ تھا، اس لیے کہ اس کے بیٹے نے دنیا میں آ کر کے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا تھا. عبداللہ کا بیٹا محمد ہوگا کہ جس کا باپ اللہ کا بندہ ہو اس کا بیٹا لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا. ہے نا پوائنٹ کی بات؟ اس زمانے جاہلیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت کے لیے ایک مکمل نظام بنا دیا. تو عبد المطلب کے 11 بیٹے ہوئے اور انہوں نے منت مانی تھی کہ ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا. اب کس کو قربان کریں؟ بیٹے تو سب پیارے ہوتے ہیں، چھوٹا بھی پیارا ہوتا ہے، بڑا بھی پیارا ہوتا ہے، درمیان والا بچہ بھی پیارا ہوتا ہے. قربان کریں تو کس کو کریں اللہ کے راستے میں؟ تو قرآن ڈالا گیا. قرآن میں حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا. میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام نکل آیا. گھر کے سارے لوگ پریشان، حضرت عبداللہ کی بہنیں پریشان، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں پریشان ہو گئی کہ عبداللہ کو قربان کر دیا جائے گا. تو ہوتا یہ تھا اس زمانے میں کہ ایک خون کے بدلے میں 10 اونٹ دیا جاتا تھا. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی کا ناحق خون کر دیا، تو اب جس کا خون کیا گیا ہے، جس کو مارا گیا ہے، اس کے خاندان والے یا تو پھر خون کا بدلہ خون لیں گے یا پھر اس خون کے بدلے میں 10 اونٹ لیں گے. تو ایک خون کا بدلہ 10 اونٹ ہوا کرتا تھا. حضرت عبداللہ کے نام 10 اونٹ رکھ دیے گئے. پھر قرآن آیا گیا کہ اب چلو کس کا نام آتا ہے. تو اس طریقے سے پھر
کے نام قرآن آیا تو 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نے قربان کیے اللہ کے راستے میں۔ زمزم کا کنواں جاری ہو گیا۔ اب وہ جو ظالم تھے مکے کے، جو حسد کرتے تھے، وہ لوگ آتے اور زمزم کے کنویں میں غلالت ڈال کے چلے جاتے، اس میں گندگی کر دیتے۔ حضرت عبد المطلب نے اللہ کے دربار میں دعا کی، اللہ جو اس پانی کو گندا کرے گا تو اس کو کسی موذی مرض میں مبتلا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور اس کے بعد جو بھی زمزم کے کنویں کے قریب جا کر کے شرارت کی سوچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے دن اس کو کسی بیماری میں مبتلا فرما دیتے۔ یہ نبی علیہ السلام کی آمد کی برکت ہے۔ آپ علیہ السلام کی آمد سے 50 روز یا 55 روز پہلے کا واقعہ ہے کہ حبشے کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک گرجا گھر بنایا، اور اس کو اندر سے یہ حسد پیدا ہوئی کہ لوگ کعبۃ اللہ حج کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ لوگ اب میرے گھر کو آئے، میں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہے، لوگ یہاں کی زیارت کے لیے آئے، یہاں حج کے لیے آئے، اس کو یہ بات پسند نہ آتی تھی، لہذا علی شان گرجا گھر تعمیر کر کے اس نے جہاں تک اس کی حکومت تھی اور جہاں تک ہو سکتا تھا اس نے اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد سے مکے کی طرف رخ کرنے والے میرے گرجا گھر کی طرف رخ کرے۔ میں نے شاندار گرجا گھر اور عبادت خانہ تم لوگوں کے لیے تعمیر کیا ہے، جہاں پر ہر چیز کی ضروریات، ہر ضروریات کی چیز اور سامان تمہارے لیے مہیا کی جائے گی۔ یہ اعلان کرایا، لیکن وہ تو اللہ کا گھر تھا، کعبۃ اللہ، لوگ اس کو چھوڑ کر کیسے اس کے گرجا گھر کی طرف رخ کرتے؟ یہ تو ایک دنیا کی حقیر مخلوق اور انسان ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق کیسے پوج سکتی تھی، کیسے اس کی عبادت کر سکتی تھی؟ لوگ اس کے گرجا گھر کا رخ نہیں کرتے، لوگ کعبۃ اللہ ہی کو جاتے تھے، تو اس کو یہ بات بہت ناگوار ہوتی، ناپسند ہوتی۔ اس نے اپنے ایک وزیر جس کا نام ابرہہ تھا، اس کا ایک لشکر بنا کر کے کعبے کی طرف بھیجا، مکے کو بھیجا کہ جاؤ کعبے کو گرا دو، کعبے کو گرا دو۔ جب کعبہ نہیں رہے گا تو لوگ پھر میرے حبشہ کے اس گرجا گھر میں زیارت کے لیے اور عبادت کے لیے آئیں گے۔ تو ابرہہ وہاں سے آیا اور مکے میں داخل ہوا۔ حضرت عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ حبشہ سے ابرہہ آیا ہے اور اس کا ارادہ بالکل درست نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے دعا کی، اللہ یہ تیرا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تیری ہے۔ ہوا یوں کہ ابرہہ کے کچھ لوگوں نے حضرت عبد المطلب کے قبیلے کے لوگوں کے اونٹ پکڑ کے لے آئے، قید کر لیے، گرفتار کر لیے اونٹوں کو۔ تو حضرت عبد المطلب اور قبیلے کے معزز لوگ ابرہہ کے پاس آئے ایک وقت میں، تو ابرہہ خوش ہو گیا کہ شاید یہ لوگ میرے ساتھ مصالحت کرنا چاہتے ہیں، صلح صفائی آپس میں کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے میرے پاس آئے ہیں۔ لیکن حضرت عبد المطلب تو کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے، دنیا کی طاقتوں سے وہ ڈرا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو ایک نبی کے دادا تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اور میں آگے چل کر آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جس غار حرا کو میرے نبی نے فضیلت بخشی ہے، اگر میرے آقا اس غار حرا میں قدم نہیں رکھتے تو اس غار حرا کی فضیلت بیان نہیں کی جاتی۔ اگر میرے آقا اس غار حرا میں جا کر اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق عبادت نہ کرتے تو غار حرا کو یاد کرنے والے آج
عمر کے والد خطاب کہا کرتے کہ بیٹے تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے، تجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے، تو زندگی کیسے گزارے گا؟ وہی عمر ہے کہ جس سے دنیا کانپتی تھی، وہی عمر ہے لکھنے والوں نے لکھا کہ اگر عمر کی حکومت 10 سال کی ہوتی پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا عمر لہرا دیتا۔ یہ میرے آقا سے نسبت کی برکت ہے۔ وہی غار حرا جس پہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عبادت کرتے تھے، اسی غار حرا میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی جا کر عبادت کرتے تھے۔ بہت انوکھی بات ہے۔ میں نے بھی آج پہلی مرتبہ ایک کتاب میں بات پڑھی کہ اس غار حرا میں پہلے عبادت کرنے والے کون تھے؟ حضرت عبد المطلب۔ وہ بھی جا کر کے وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ تنہائی ہوتی تھی اور اسی غار حرا میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ کو وہی تاج نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا۔ تو وہ ہاتھیوں والے ابرہہ کا لشکر، ابرہہ یہ سمجھتا تھا کہ عبد المطلب آئے ہیں سلح کے لیے اور ہم سے کہیں گے کہ آپ کعبے کو گرانے آئے ہیں، آپ کعبے کو نہ گرائیں، اس ارادے سے آئے ہوں گے۔ یہ سمجھ کر کے خوش ہو گیا اور اپنی جس کرسی پر وہ بیٹھا تھا اس سے بھی نیچے اتر گیا۔ اس کو کچھ یاد نہیں رہا کہ میں وقت کا وزیر ہوں اور میری جو کرسی ہے مجھے اس پر بیٹھے ہی رہنا چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام کی آمد کی برکت تھی، اور حضرت عبد المطلب کے پیشانی پر نور نبوت چمک رہا تھا۔ اس نور نبوت کی روشنی کی وجہ سے ابرہہ اپنے آپے سے باہر ہو گیا، اپنے آپ میں سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ نیچے بیٹھ گیا، پوچھا کس مقصد سے آئے ہو؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ کے لوگ ہمارے لوگوں کے اونٹ پکڑ کر لائے ہیں، ہم اونٹ کے مطالبے کے لیے آئے ہیں، وہ اونٹ ہمارے حوالے کر دیجئے۔ ابرہہ کہنے لگا میں تو تمہیں عقل مند سمجھتا تھا، بہت بڑے بیوقوف ہو، اونٹ کے لیے آئے ہو، ہم تو تمہارا کعبہ گرانے آئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ تو جس ارادے سے آیا ہے وہ ارادہ کر کے دکھا دے۔ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ اونٹ ہمارے ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، لہذا ہم اس کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ گھر جس کا ہے وہ گھر والا اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ ابرہہ اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اس زمانے میں ایک بڑی سپر پاور طاقت سمجھی جاتی تھی جس کے پاس ہاتھی ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہاتھیوں والوں سے یاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ وہ ہاتھیوں والے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پیغمبر لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے الم تر کیف فعل ربک، تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ابرہہ کا لشکر کعبۃ اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مخلوق سے اپنے کعبے کی حفاظت فرمائی۔
چھوٹے سے پرندے ہوتے تھے اور وہ چھوٹے چھوٹے کنکر جو چنے کے دانے کے برابر تھا، ان کنکریوں کو ایک چوچ میں اور دو اپنے بچے، 3 کنکر ہر ایک ابابیل پرندے میں ہوتا تھا، اور وہ ایک کنکر جس پر گراتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی بم پھوڑ دیا گیا ہے، اور وہیں پر وہ زمین میں دھس کے رہ جاتا۔ اس طرح کر کے وہ تمام آندھیوں والے ہلاک ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اور ابرہہ کو ایک خطرناک قسم کا مرض اور بیماری لاحق ہوئی، جس بیماری میں راستے میں ہوا۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت ایسے فرمائی، کسی زبردست طاقت کی ضرورت نہیں ہے خدا کو۔ خدا چاہے تو سپر پاور طاقت کو ایک مچھر چوٹی سے تباہ کر سکتے، خدا چاہے تو بڑے بڑے ہاتھیوں والوں کو چھوٹے چھوٹے کنکر ابابیل پرندے کے ذریعے سے لا کر کے اسے تباہ کر سکتے، خدا چاہے تو دعویٰ کرنے والا سپر پاور طاقت کا ذمہ دار اور یہ کہنے والا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے 12 راستے بنا دیے ہیں، اور دیکھو میں جب چاہتا ہوں اس میں پانی ہوتا ہے، اور جب چاہتا ہوں اسی پانی سے تمہارے لیے میں راستے بنا دیتا ہوں۔ وہ میرا رب ایسا قادر مطلق ہے کہ پانی کو حکم دیتا ہے تو پانی موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ میرا رب اسی پانی کو حکم دیتا ہے تو وہی پانی جس پانی نے موسیٰ کو راستہ دیا تھا وہی پانی فرعون کو غرق کر دیتا ہے۔ یہ میرے رب کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ رب کو کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا کی طاقت سے مدد لے پھر اس کے بعد کسی کو تباہ و برباد کرے۔ آج کے سب میں کہنا چاہوں گا جنہوں نے میرے آقا کے کارٹون بنانے کی حمایت کی ہے، جنہوں نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی کوشش کی ہے، میں کہنا چاہوں گا ڈنکے کی چوٹ پر کہ مکے کے کافر، مکے کے ظالم میرے نبی کو ختم کرنا چاہتے تھے، نبی کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، نبی کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، لیکن میرے رب نے بچانا چاہا تو ان کو آپس میں لڑا دیا، وہ آپس میں لڑتے رہے اور آقا بحفاظت اپنے گھر سے نکل گئے۔ ظالموں، تم کیا سمجھتے ہو کہ آقا کی شان میں گستاخی کر کے تم محفوظ رہ جاؤ گے؟ نہیں نہیں، جس نے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے، میرے آقا علیہ السلام باحیات ہے، اور کعب ابن اشرف یہودی آقا کی شان میں گستاخی کرتا تھا، آقا کو گالیاں دیتا تھا، آقا کو گالیاں دیتا تھا۔ کعب ابن اشرف کے قتل کے لیے اور اس کی تباہی و بربادی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی طاقتور انسان کا انتخاب نہیں فرمایا۔ میں آپ کو بتاؤں، بخاری شریف جلد ساری اٹھا کر کے دیکھیے، اس میں تفصیل واقعہ ملے گا۔ کعب ابن اشرف کا جو قتل کیا ہے ایک نابینا صحابی نے کیا ہے۔ آج فرانس میں بیٹھ کر، امریکہ میں بیٹھ کر، برطانیہ میں بیٹھ کر میرے نبی کے کارٹون بنانے والے ظالموں، جابروں، کان کھول کر کے سن لو کہ آقا کی شان میں گستاخی کی حماقت کی تو تمہیں ایسا کتا تم پر مسلط کر دیا جائے گا کہ تم کو چن چن کر وہ کتا مار ڈالے گا۔ تمہیں پتا نہیں ہے، تمہیں پتا نہیں ہے ابو لہب کے بیٹے نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی تھی۔ آقا کی شان میں گستاخی ابو لہب کے بیٹے نے کی۔ رب تعالیٰ شانہ نے ایک کتے کو مسلط فرمایا، کہتے ہیں کہ وہ شیر کی طرح تھا یا کتے کی طرح تھا، جنگلی جانور تھا لیکن اتنا طاقتور تھا، کہتے ہیں کہ سارے قافلے والے تجارت کے لیے جا رہے تھے، ابو لہب کا بیٹا اس میں تھا۔ ابو لہب کا بیٹا کہتا ہے کہ محمد نے مجھے بد دعا دی ہے کہ جنگل کے کتوں نے تجھے تباہ کرنا ہے، اللہ تجھ پر کوئی ایسا کتا مسلط فرما دے کہ جو کتا تجھے تباہ و برباد کر دے گا۔
اس وقت کے کافروں کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے تو یہ بد دعا لگ کر کے رہے گی۔ جب قافلہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے تو ابو لہب کا بیٹا کہتا ہے لوگوں سے کہ مجھے محمد نے بد دعا دی ہے اور مجھے بہت ہی ڈر لگ رہا ہے۔ تو قافلے والوں نے مشورہ کیا کہ سارے لوگ چاروں طرف سے سو جاؤ۔ ابو لہب کا بیٹا کہاں سوئے گا؟ بیچ میں سوئے گا تاکہ اس کو کوئی خطرہ نہ آئے۔ ارے وہاں سے کھول کر کے سنے، میرے رب نے کسی سور پار طاقت کے ذریعے سے ابو لہب کے بیٹے کو ہلاک نہیں کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی معصوم میرے سے قتل ہو جائے اور تباہ و برباد ہو جائے۔ میں کسی کو ظلم نہ لاؤں، انور کے ساتھ ہے تب کہ منہ پر سوکھتا ہے، اور جو مجرم تھا اور جو ظالم تھا اس کے پاس جا کر کے چھڑک لگاتا ہے اور اس کو وہیں پر مار دیتا ہے۔ یہ کہانی نہیں ہے، واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے، حدیث کی کتابوں میں درج ہے۔ سورہ لہب کی تفسیر پڑھیے آپ کو پتا چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے، اور میرے آقا علیہ السلام کو مکہ کے کافر پکڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ ہجرت کے سفر کے دوران آپ غار ثور میں جا چھپے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی آپ کی حفاظت فرمائی ایک کبوتر اور بکری کے جالے کے ذریعے سے۔ کیا خدا کی قدرت ہے! جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے عقل پر پردے ڈال دیتے ہیں تو پھر اس کو دنیا نہیں سمجھ میں آتی کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ مکے کے کافر آقا کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اللہ نے بکری کے جالے سے آقا کی حفاظت فرمائی۔ خدا کی شان ہے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے ابرہہ کا واقعہ پیش آیا، ہادیوں والا واقعہ کہ وہ آئے تھے اور اللہ نے اسی پورے قافلے کو جو کعبہ کو گرانے آئے تھے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس کو کہتے ہیں ارہاسات۔ ارہاسات کے معنی یہ ہے کہ جو آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے واقعات ہیں، عجیب و غریب واقعات، ان کو ارہاسات کہا جاتا ہے۔ اور جب نبی کی موجودگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو عقل سمجھ میں آئے، نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ اب ولی کا مطلب کیا ہے؟ ولی کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان متبع شریعت ہو، پابند صوم و صلاۃ ہو، یعنی نماز کی پابندی کرتا ہو، جائز ناجائز کا خیال رکھتا ہو، حلال کام کرتا ہو، حرام سے بچتا ہو، وہ ولی ہے۔ وہ ولی نہیں ہے کہ کام تو اس کے بہت گندے ہیں کہ وہ نماز کی پابندی بھی اس کے پاس نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز اس کے پاس نہیں ہے، جائز ناجائز کی تمیز اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ کوئی ایسا کام کر دیا اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو گیا، اس کو کرامت نہیں کہہ سکتے۔ بھائی جو آدمی غیر محرم سے پردہ نہ کرے، بھائی جو آدمی 5 وقت کی نماز نہ پڑھے، جو حلال و حرام کی فکر نہ کرے، جو جائز ناجائز کو نہ سمجھتا ہو، جس کی آمدنی اور کھانے کے خرچے، جس کا لباس اور پوشاک جائز اور حلال نہ ہو، اس کے ہاتھ سے اگر کوئی جادو ظاہر ہوتا ہے، میرے آپ کیوں اندھے ہو جاتے ہیں؟ اندھے نہیں ہونا ہے، سوچ کر قدم رکھیے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو نماز نہیں چھوڑتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ لکھ کر کے رکھ لیجئے، مجھے معاف کیجئے گا، اللہ نے اپنے ولی اس کو کہا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ نماز نہیں چھوڑے گا، جو نماز پڑھے گا وہ اللہ کا ولی ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ حرام نہیں کھائے گا، وہ حلال کھائے گا، جائز ناجائز کی تمیز کرے گا، وہ اللہ کا ولی ہے۔ میں اور آپ پتہ نہیں دنیا کے کس رسم و رواج میں بہ گئے، ہر
کو اللہ کا ولی سمجھ بیٹھے ہیں۔ وہ انسان جو اللہ کا ولی اور مقرب ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس سے کرامت کا ظہور ہو، کوئی ایسا کام اس سے ظاہر ہو کہ جبھی ہم اس کو ولی مانیں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا رحمت اللہ علیہ کہ ولی تو وہ ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہو، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہو، وہ ولی ہے۔ میں اور آپ کیا سمجھ بیٹھے ولی رہا تو اس سے ایسے کاموں کا صادر ہونا ضروری ہے جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے، ان کو جانا، انہیں بیٹھا رہا تو کھڑے ہیں کر کے دکھنا، اس کے ہاتھ سے روشنی نکلنا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ولی ہوگا اس سے کرامت کا ظہور ہونا ضروری ہے، بلکہ ہر وہ انسان اللہ کا ولی ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہو۔ لکھ کر رکھ لیجیے، میں نے کہہ رہا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ہے رحمت اللہ علیہ، ہر انسان اور ہر وہ آدمی اللہ کا ولی ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہو، حلال و حرام کی فکر کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا